السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ حکومت اور سینئر وکلاء کے اعتراضات کے باوجود آج سے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے پنجاب اور پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ کے لیے یہ از خود نوٹس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کیے 40 دن گزر چکے ہیں، لیکن آئینی تقاضوں کے مطابق 90 روز میں الیکشن کا انعقاد ابھی تک یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ صدر عارف علوی نے الیکشن کے لیے الیکشن ایکٹ 57(1) کے تحت 9 اپریل کی تاریخ مقرر کی، جسے حکومت نے غیر آئینی حکم قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 16 فروری کو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ڈوگر ٹرانسفر کیس میں مسٹر جسٹس مظاہر نقوی اور مسٹر جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل بینچ نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر ان سے الیکشن کی تاریخ کے بارے میں استفسار کیا اور بعد ازاں چیف جسٹس سے اس معاملے میں سو موٹو لینے کی درخواست بھی کر دی گئی ان دونوں جج صاحبان کی جانب سے، جس کے بعد گزشتہ روز چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دے دیا اور اس معاملے کی آج باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ بنیادی طور پر سو موٹو میں 3 سوالات اٹھائے گئے۔ اعلامیہ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ سوال نمبر 1 تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، یہ بھی طے کرنا ہے کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے، اور وفاق اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ آج اس متعلق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 9 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا، عدالت کے پاس وقت کم ہے، الیکشن کے حوالے سے وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے۔ اس دوران اٹارنی جنرل نے کیس کی تیاری کے لیے وقت دینے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل ہم صرف چند ضروری باتوں تک جو ہے محدود رہیں گے، کیس کی تفصیلی سماعت پیر کو کریں گے۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ از خود نوٹس پر ان کے تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس بعد میں لیا، پہلے سپیکرز کی درخواستیں دائر ہوئیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بینچ میں تھے جس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بہت سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے از خود نوٹس لیا گیا، آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کا فورم بائی پاس کیا جا سکتا ہے اگر ایمرجنسی ہو۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ سیکشن 57(1) انتخابات کی تاریخ سے متعلق ہے، سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی، انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا وقت بڑھ سکتا ہے، ہم نے آئین کو دیکھنا ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ 20 فروری کو صدر کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ الیکشن کا ایشو وضاحت طلب ہے، ارادہ رکھتے ہیں کہ سب کو سنیں، آئندہ ہفتے کا شیڈیول منسوخ کیا ہے تاکہ یہ کیس چلا سکیں۔ مسٹر جسٹس جمال مندوخیل نے یہاں پر کہا کہ میرے از خود نوٹس سے متعلق تحفظات ہیں، یہ از خود نوٹس جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا۔ اس کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا جو کہ فریق نہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے، وقت جلدی سے گزر رہا ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 6 آڈیوز مبینہ سامنے آئی ہیں جس میں سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کچھ ججز کے حوالے سے مبینہ طور پر بات کر رہے ہیں۔ ان حالات میں میری رائے میں یہ کیس 184(3) کا نہیں بنتا۔ اس موقع پر مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے سوالات اٹھائے کہ اسمبلی توڑنے کے اختیارات کے استعمال کا جائزہ بھی لینا ہوگا کہ کیا وزیر اعلیٰ کسی سیاسی رہنما کی ہدایت پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں؟ عوام نے نمائندوں کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا، دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی توڑنے کے اختیار کا استعمال درست کیا۔ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ ممکن ہے عدالت ریکارڈ کے جائزے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، ممکن ہے کہ اسمبلی غلط توڑی گئی، ممکن ہے اسمبلی توڑنے کے اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے پر پہنچنے سے اسمبلی بحال ہو جائے، اسمبلی کی بحالی کے فیصلے سے ممکن ہے یہ کرائسس ختم ہو جائے۔ بڑے اہم ریمارکس تھے یہ بھی، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں یہ معاملہ مقدمہ زیر سماعت ہے جہاں بینچ میں شریک ایک جج صاحب نے بھی از خود نوٹس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، وہیں اس 9 رکنی لارجر بینچ میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز بلکہ ایک ایسے جج جو کہ چیف جسٹس بننے والے ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو بھی شامل نہ کرنے پر گزشتہ روز سے کافی بحث ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں باقاعدہ طور پر
वकला तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल भी सामने आ चुकी है, जिसने जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी लार्जर बेंच में शामिल करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक इन दोनों जजेस के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। इस इकदाम से अवाम और वकला बरादरी इस अहम मामले की समाअत पर सवालात नहीं उठा सकेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस तवक्को का भी इजहार किया कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रजाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में शरीक जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का मामला इस वक्त तनाज़े का शिकार हो गया था जब उनकी एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई, और अब इसी मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया गया है। वकील मियां दाऊद की जानिब से इनफरादी रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज पर मिसकॉन्डक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्ज़ाम है। ये हम आपके सामने जो रिपोर्ट है वही आपके सामने रख रहे हैं। इन तमाम सवालात पर तफसीली मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि एक कॉम्पिटेंट और बड़े वोकल लॉयर बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक और सीनियर लॉयर और साबिक जज भी हैं, शाखावर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर हसन साहब, सवाल मैं पहला आपसे करूंगा। इस वक्त ये जो समाअत अभी शुरू हो चुकी है, मामला तो सब जुडिस है, लेकिन वेयर डज पाकिस्तान बार काउंसिल स्टैंड्स? मेरे जहां तक हमारी इतलात हैं कि आपने एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी फैसला किया, लेकिन आपकी बुनियादी टेक इस वक्त क्या है, रिजर्वेशंस आपकी क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर बार और बेंच दोनों लाजमो मलजूम है जी। बार के बगैर बेंच नहीं है और बेंच के बगैर बार नहीं है। ठीक। हम जिस कैपेसिटी में भी हैं, हमने इस इदारे को मुस्तहकम करना है, ठीक है, मजबूत बनाना है और काबिले फ़ख्र इदारा बनाना है। जी। जब भी कोई ऐसी बात, कोई स्कैंडल्स आते हैं तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं जी। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमने इस इदारे को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। और माजी में आपने देखा होगा कि जब भी आमरीत के दौर में अदरवाइज इस इदारे पे हमला हुआ तो बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर कहे, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स इदारे के दिफा में आ गए। ठीक। आज भी हम ये समझते हैं कि हमने न तो किसी के कहने पे न किसी की डिक्टेशन लेके ये कदम उठाया है। ऑडियो लीक्स आई, उसमें ऑनरेबल जज साहब की आवाज़ थी। ऑडियो लीक एक और आई जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार उनकी आवाज़ थी, और जो दूसरी साइड पे एक दूसरा किरदार है वो है साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जी। तीनों ऑडियो में उनकी है। और सर हम मुबैना ऑडियोज कहेंगे, अभी तक तो मुबैना मैं वही कह रहा हूँ ना जी, जी। क्योंकि अगर आपने हमारी पहली प्रेस रिलीज देखी होगी जो हमने रात को ही 10:30 बजे जारी कर दी थी, उसमें हमने ये मुतालबा किया था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इस पे सुओ मोटो एक्शन लें, ठीक, इसकी फ्रांसिक करवाएं, ठीक, और या गवर्नमेंट करवाए, क्योंकि जब तक फ्रांसिक नहीं होगी वो मामला जो है जो इसी तरह। अच्छा सर, अब आपका मुतालबा क्या है? अब पाकिस्तान बार काउंसिल किस हवाले से आप कह रहे हैं? यही इसी केस की समाअत के हवाले से। देखें, जो पहला मुतालबा था उसके तो हमने एक कदम बढ़ा दिया। ठीक। हमने बार काउंसिल्स तमाम इकट्ठी की और वहाँ पे कलेक्टिवली एक फैसला किया कि बार काउंसिल्स 6 रेफरेंस फाइल करेंगी। 422 मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब, ठीक है, और वो हम तैयारी में है, वो तो हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीक में, वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो हो जाएगी फाइल। अच्छा। दूसरी बात जो है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि इस वक्त जब कल ये बेंच की तश्कील हुई जी, और फौरी तौर पे सुओ मोटो एक्शन लेते हुए आज के लिए ये फिक्स किया गया केस, तो उसमें हमें थोड़ी सी हैरत भी हुई कि 2 सीनियर तरीन जजेस वो शामिल नहीं हैं जी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और सीनियर प्यूनी जज अमूमन हमने ये देखा है और ये रवायत भी रही है कि जब भी कोई अहम कौमी अमूर पे और आइनी अमूर पे कोई बेंच बनाया जाता है तो वो उनमें शामिल होते हैं। लेकिन ज़ाती नापसंद को एक साइड पे रखते हुए हम ये समझते हैं कि ये 2 सीनियर जजेस सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फायज ईसा साहब, इन दोनों को इस बेंच में शामिल होना चाहिए। और इसी तनाज़र में जो लास्ट पे हमने जो अपनी
ایک توقع کی اور یہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے اور یہ لکھا اس میں کہ ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بار کونسل کا موقف بھی سن لیا, آج کی سماعت پر ایک تو آپ کی ٹیک کیا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے آپ کی 2-3 تھریڈز بھی میں نے پڑھے کہ آپ اس بات کے بالکل دائیں ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ 90 روز کے اندر اندر اور آئین کے مطابق یہی ہونا چاہیے, لیکن اوور آل یہ جو سب کچھ جس طرح سے انفولڈ ہوا, جس طرح سے بینچ فارمیشن ہوئی, آج جس طرح کی سماعت ہوئی, what's your take on it? We go from there. جی بالکل, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکثر ہم وکیل اس بات کا ایک میکسم ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. یعنی انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بینچ بناتے ہیں ایسے امپورٹنٹ پولیٹیکل میٹر میں جس میں آپ صرف دو نہیں ہیں, صرف یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق صاحب کو ایکسکلوڈ نہیں کیا, ایک تیسرے جج صاحب ہیں جو 7ویں نمبر پہ امین الدین صاحب ہیں, ان کو بھی ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. کیا واٹ از دا ریزن؟ اگر ایک آپ نے سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی انٹروین کرنا چاہیے, تو کیوں پھر یہ پک اینڈ چوز بینچز میں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پھر موقع دیتے ہیں کہ وہ انگلیاں اٹھائیں, وہ کہیں کہ وہ جو جج صاحبان ہیں, وہ جو ایک ٹولہ ہے وہ تو ہمارے خلاف ہے, یہ ٹولہ ہمارے ساتھ ہے. آپ خود ایکچولی یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ جو ساری آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں, آپ ان کو طول دیتے ہیں. بار ایسوسیشنز تو آپ ہماری ریزولوشنز اٹھا کے دیکھیں, پچھلے ہم 4-5 سالوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بینچ کی فارمیشن اور کیسز کی فکسیشن کا کوئی کرائیٹیریا طے کریں. اس طریقے سے صرف اگر چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہوگی تو عدلیہ کی جو ساخت ہے وہ متاثر ہوگی. یہی چیز اب آج جج صاحبان بھی اسی چیز پہ اعتراض کر رہے تھے, مندوخیل صاحب کا بھی نوٹ آیا, اپنا اس چیز پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف کریٹڈ ایک اون گول ہے سپریم کورٹ کا. اچھا سر, بیرسٹر صاحب مجھے بتائیے, جسٹس مندوخیل صاحب کی آپ نے بات کی, انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا سو موٹو پہ کہ جی آلریڈی اگر پشاور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ سب جوڈیس کیسز چل رہے ہیں, تو ان کا یہ اعتراض تھا. یہ کیا لیگلی سپیکنگ کتنی ویٹیج ہے اس اعتراض میں؟ لیکن چیف جسٹس صاحب نے تو یہ کہا چونکہ آلموسٹ ایمرجنسی کی سی سچویشن ہے, انتخابات وقت جا رہا ہے, تو اس لیے ہمیں خود نوٹس لینا پڑا. لیکن اوور ٹو یو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس مندوخیل صاحب نے جو کہا یہ معاملہ آگے جا کے کافی اس پہ بحث بھی ہوگی سماعت میں؟ جی دیکھیں, قانوناً تو اگر کسی ہائی کورٹ میں بھی معاملہ پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈائریکٹلی 184(3) میں کاروائی کرے, تو قانوناً تو وہ پوزیشن ہے. مگر ایک جو انہوں نے بات کی, ایک انڈائریکٹلی ایک مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے بھی اور آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی بات کی. دیکھیں اگین میں اب اس چیز میں نہیں جاننا چاہتا کہ ان آڈیو لیکس کی کن کن لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے, کن لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے, وہ ساری باتیں چھوڑیں. دیکھیں ایک جوڈیشری میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہی جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. اگر اس قسم کی اگر کوئی چیز آئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو لازمی طور پہ بینچ میں شامل کریں. آئی تھنک گریسفل چیز یہ ہوتی کہ اگر جج صاحب خود ریکیوز کر لیتے کہ بھائی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ مقدمہ میرے پاس لایا جا رہا ہے وغیرہ, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں نہیں سننا چاہتا. میں آپ کو ایک مثال دوں, میرے اپنے والد صاحب وہ جج آف دا سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس, مجھے یاد ہے ایک مقدمہ آیا جس میں اردیشر کاوش جی بہت مشہور کالمسٹ تھے, انہوں نے مقدمہ کیا کہ یہ میرے گھر کے سامنے بلڈنگ انلیگل ہے. مقدمے کے دوران, سماعت کے دوران انہوں نے کہیں کسی اپنے کالم میں میرے والد صاحب کی تعریف لکھ دی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے مقدمہ چلا رہے ہیں. اگلے دن والد صاحب نے وہ کیس ہی اپنے سامنے, انہوں نے کہا کہ یہ ناٹ بیفور می, کیونکہ اگر یہ تاثر ہو گیا, بلڈر کو یہ تاثر ہوا کہ میں شاید اس کالم نگار کو خوش کرنے کے لیے یہ مقدمہ چلا رہا ہوں, تو میں کیوں بلا وجہ جوڈیشری کی جو ساخت ہے اس کو کنٹروورسی میں لاؤں. تو
ایسے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں پرسنلی لینے والی بات نہیں ہے، ریکیوز کرنا زیادہ گریسفل بات ہے. ٹھیک، شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاخاور صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ایک تو آج کی سماعت پہ آپ کے کمنٹس، خصوصاً جو جسٹس مندوخیل صاحب کے ریمارکس ہیں یا مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جی جو اسمبلیاں توڑی گئیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر اوور آل آپ کی ٹیک کیا، یہ جو از خود نوٹس لیا گیا پھر آج کی سماعت پہ. دیکھیں، ابھی حسن رضا پاشا صاحب نے اور صلاح الدین صاحب نے جو باتیں کی، میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں تھوڑا سا بلکہ اس سے زیادہ آگے جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں اور اس میں عدالت 184(3) کا اختیار استعمال کرتی ہے اوریجنل جیورسڈکشن میں، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے مقدمات تھے، جیسے کہ آرٹیکل 63A کی جو انٹرپریٹیشن تھی اس کا معاملہ تھا، یا جو اس سے پہلے اور بھی کچھ اس طرح کے، جیسے یہ سو موٹو جیورسڈکشن کے متعلق ایک بینچ بنا تھا، اس پر بھی پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز اور زیادہ وکلاء کی رائے یہ تھی کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے. اس پہ پک اینڈ چوز کر کے جو ہے وہ ججز نہیں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ رولز ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں کہ انہوں نے کیس کی جو ہے مارکنگ بھی انہوں نے کرنی ہے اور بینچز کی تشکیل بھی انہوں نے کرنی ہے. لیکن جب ایک چیز کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں تو پھر ادھر میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کا جو دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز، یہ ان کا بڑا ایک کلیدی رول رہتا ہے جوڈیشری کے ساتھ ان کا، اور یہ پیرللی ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہوتے ہیں. تو جو تحفظات پاکستان بار کونسل نے جس کا اظہار کیا اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی نہ ہوتا، اگر یہ جو سو موٹو ابھی انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے الیکشنز کی تاریخ کے بارے میں، اس میں اگر وہ فل کورٹ، چونکہ اس وقت 15 ججز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، ان سب کے پر مشتمل ایک بینچ بن جاتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ شاید کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھاتا اور اس پہ زیادہ کوشچن نہ کرتا. تو یہ بالکل یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو جو بڑے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس میں جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ لازمی اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بالکل اجتناب کیا جا سکتا تھا، یا اگر آپ نے 9 جو ہے ججز پر مشتمل یہ بینچ بنانا بھی تھا تو اس میں ایٹ لیسٹ جو سینئرز کو اگنور کرنے سے جو ہے وہ خاصے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جو عزت ہے وہ شاید اتنی نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے، چلیں شاخاور صاحب ایک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد یہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بڑی اہم سماعت خود نوٹس کی شروع ہو چکی ہے، آج اس کا پہلا دن تھا اور ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل ہے. آج چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں حسن رضا صاحب ہیں، بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن رضا صاحب، جو اطہر من اللہ صاحب نے بات کی اسمبلی توڑنے کے اختیارات کی، یہ تو وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے، ان کا اختیار ہے انہی کے کہنے پہ، لیکن پھر یہ چیز بھی ریکارڈ پہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے خود ٹی وی چینلز کو بتایا کہ وہ نہیں توڑنا چاہ رہے، نہیں، لیکن وہ عمران خان کی ایڈوائس پہ. کانسٹیٹیوشنلی سپیکنگ کوئی ویٹیج ہے اس میں آرگیومنٹ میں کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ؟ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے جی، اور آپ کے چینلز پہ یہ چیز بارہا آتی رہی کہ پرویز الہی اسمبلی توڑنے میں کوئی اتنے وہ خوش دلی سے وہ نہیں جا رہے تھے، ریلکٹنٹ تھے وہ، اور انہوں نے کچھ ایسی میڈیا پہ باتیں بھی کیں جی، اور یہ بھی سامنے آیا کہ جناب عمران خان صاحب کو ملے اور انہیں کہا، قائل کرتے رہے کہ یہ اسمبلی نہ توڑیں. جی، آپ نے، ہم سب نے یہ دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ صرف جناب محترم عمران خان صاحب، ان کی مرضی تھی، ان کی خواہش تھی، انہوں نے جس طرح دباؤ ڈال کے ان سے استعفیٰ لیا اور وہ لی ان کی
ریکویسٹ وزیر اعلیٰ صاحب کی وہ کانسینٹ نہیں تھی، لیکن چونکہ 3 لائن کا وہ ایک ریکویسٹ تھی، ایڈوائس جس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے گورنر کو دی اور وہ پھر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. جی تو ڈیموکریسی میں ول آف دی پیپل، یہ ایک صدیوں سے ایک لفظ آ رہا ہے، ایک سینٹینس، ول آف دی پیپل. جی کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا 10 سیٹیں رکھنے والے وزیر اعلیٰ صاحب انہوں نے ول آف دی پیپل پہ عمل کیا؟ جی نہیں، ویسے That is question mark. 10 میں سیٹوں والوں سمجھتا کو چیف منسٹر جو تھا وہ میجورٹی خان صاحب کی تھی، انہوں نے بنایا تھا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اطہر من اللہ صاحب کا یہ ریمارکس ہیں، بلکہ ساتھ میں منصور علی شاہ صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی، وزن ہے اس میں؟ اور یہ بھی کیا پاسبلٹی ایک ہو سکتی ہے کہ اسمبلیاں دوبارہ سے بحال ہو جائیں پنجاب اور کے پی کی؟ اسمبلیاں تحلیل کرنا یہ وزیر اعلیٰ کا پریروگیٹو ہوتا ہے، وہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، اور سیاست میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک چینل سے آپ کو انفارمیشن یا انسٹرکشنز یا چیز دیکھ رہے ہو، آپ 10 چیزیں دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو پوزیشن کلیئر ہے. مگر آپ اس سے ایک سٹیج پیچھے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، وہ بھی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف سپریم کورٹ کی انسسٹنس اور بلکہ 3-2 کے فیصلے سے اپنا ایک یہ چیف جسٹس صاحب اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کا پہلے ایک یہ فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیفیکٹر کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے، جس پہ جو مائنورٹی ججز تھے 2 میاں خیل مندو خیل صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، جس پہ میجورٹی نے ان 3 جج صاحبان نے کہا کہ بے شک ہم ری رائٹ کر رہے ہوں گے آئین کو، ماضی میں بھی اور لوگوں نے ری رائٹ کیا ہے، کھل کے انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا، اور بہرحال وہ آئین ری رائٹ ہوا. اس کے بعد مقدمہ ہوا اسپیکر رولنگ کا پنجاب اسمبلی کے کیس میں، اس میں بھی بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ اعتراضات اٹھے. 5 سپریم کورٹ کے سابق صدور نے کہا کہ اس میں آپ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، اس میں ایشوز ہیں بہت امپورٹنٹ نوعیت کے، اس پہ بھی وہ بھی انکار کیا گیا. تو دیکھیں جب اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نیچرلی پبلک میں بھی بار میں بھی کچھ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ گروپنگز جو ہیں سپریم کورٹ میں وہ سامنے واضح آتی ہیں. اس لیے یہ ان سب چیزوں کا حل یہ تھا، جس طرح شاہ خاور صاحب نے کہا کہ ایک فل کورٹ بنائی جاتی تاکہ لوگوں کو کم سے کم اطمینان ہوتا کہ ہم جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کی کلیکٹیو وزڈم سے ہو رہا ہے، اور کچھ پک اینڈ چوز کر کے چیری پکنگ کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. شاہ خاور صاحب 3 اہم سوالات ہیں بینچ کے سامنے، اور وہ یہ ہیں کہ جناب انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے، وفاق اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. اب اس میں کیا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے ہی تاریخ دینی ہے اور فوراً 90 ڈیز کے اندر اس میں 40 روز تو ویسے ہی گزر گئے ہیں، جو بھی وہ فیصلہ آئے گا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو صدر مملکت نے پھر حکم جاری کیا تھا وہ تو انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ کہ وہ تو آئین کے مطابق پھر نہیں ہوگا؟ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے میں نے وہ جو معزز چیف جسٹس صاحب کا کل کا جو وہ آرڈر ہے جس میں انہوں نے سو ووٹو جو ہے جو ریسٹرکشن اسیوم کی ہے، اس میں جو وجوہات لکھی ہیں اس میں 3 انہوں نے کویشچن جو ابھی آپ نے ریپیٹ کیے. میرا خیال ہے یہ کویشچن بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو صدر مملکت نے ایک اختیار حاصل کیا ہے سیکشن 57(1) آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کا، کیا وہ بھی ان اکارڈنس ود لا ہے؟ کیا وہ بھی یہ آرڈر ایشو کرنے کا جو ہے وہ مجاز تھے قانونی اور آئینی طور پہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کویشچنز ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ کویشچنز نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے یا دوسرے جو کویشچنز ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا اطہر من اللہ صاحب نے بھی
اس کو بھی کوشچن کیا ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں توڑی گئی تھی وہ کن حالات میں تھی، تو کیا وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے میرے دو کولیگز نے یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا آئینی اختیار ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ یا گورنرز اس کو اگر 48 آورز میں اگر نہیں کنکر کرتے تو آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی. لیکن ایک کوشچن یہ ضرور ہے کہ ایک صوبائی پارلیمان ہے یا وفاقی جو ہے پارلیمان کا حصہ ہے نیشنل اسمبلی، اس میں لوگ آپ کو 5 سال کے لیے جو ہے مینڈیٹ دیتے ہیں، تو اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے وقت سے پہلے میرا خیال ہے کہ کوئی ریزنز یا کمپیلنگ سرکمسٹانسز تو ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ صرف اس لیے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک انا کا مسئلہ ہے یا کوئی ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو اس کے بدلے جو ہے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، تو اس میں جو عوام ہے ان کا کیا قصور ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کوشچن ہے جو کہ سامنے آ سکتا ہے. اس سے پہلے ایک اس پہ کوئی غالباً مجھے ابھی یاد نہیں ہے، منظور وٹوز کیس ہے ایک، انہوں نے بھی اسمبلی کی ریزولوشن جو ہے وہ اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی اور اس کو بھی کوگنیزنس لی تھی ہائی کورٹ نے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل اس کا آنسر تو بالکل ہونا چاہیے اور آنا چاہیے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ کا تو وہ کیوں نہ وہ ایک سٹرکچرڈ اختیار ہونا چاہیے، ایک جنرل اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ فرض کرے، میں کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں کر رہا، وہ اگر اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے ایڈوائز کر دیتا ہے گورنر کو کہ جی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، تو وہ ڈیزالو 48 گھنٹے کے بعد ہو جائے گی. ٹھیک، چلے شاہ خاور صاحب، حسن رضا پاشا صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت بریک کا جس کے بعد جیل بھرو تحریک کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج پی ٹی آئی کی جو جیل بھرو تحریک تھی، پشاور میں پختونخوا میں گرفتاریاں ہونی تھیں، کچھ زیادہ گرفتاریاں نہیں ہو سکیں. پہلے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی ایک ویڈیو دیکھ لیں. بہت افسوس اور شرم ہے کہ ہمارے لیڈر حضرات کوئی زمان پارک میں سوئے اور کوئی بنگلو میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم کارکن آ کے گرفتاریاں دے رہے ہیں. یہ ہے ان کا جیل بھرو تحریک. پورے ضلع مردان سے 4 سینیٹر اور 8 ایم پی ایز اور 2 ایم این ایز کے قافلے میں 105 آدمی پشاور پہنچ گئے اور 105 آدمیوں سے بھی تقریباً 75 آدمی وہ موٹر وے سے واپس آ گئے، یعنی واپس ہو گئے، ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے. گورنر جو سابق گورنر تھے شاہ فرمان صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما شہرام ترقی کو بھی آج وہ بھی گرفتاری دینے گئے، ان کی ذرا ویڈیو دکھائیں. گرفتاری کا ہے پروگرام پیش کرنی ہے تو پریزنس وین سیکورٹی کا ایشو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یا اگر گرفتاری ہونی ہے تو پھر فوری ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سر یہ حاجی فضل الہی صاحب ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں پشاور سے. انہوں نے جس طرح سے گرفتاری دی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سید ذوالفقار بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کے جو لیڈران ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، 2-3 اور ہیں، ولید اقبال صاحب ہیں، وہ اندر تو چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے ضمانتوں کی درخواستیں بھی ڈال دی ہیں. پھر تو یہ کیسی جیل بھرو تحریک ہوگی کہ جیسے ہی جیل میں گئے اب ضمانت بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ضمانت نہیں، انہوں نے یہ بھی جو شاہ صاحب کا بھی ذہن قریشی صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو پروسیجر ہے کورٹ کا اسی پروسیجر کے مطابق جیل چلیں اور اس سے زیادہ کچھ آؤٹ آف دا باکس نہ کر سکے یا آؤٹ آف دا لا نہ کر سکیں. ابھی تک ضمانت تو کوئی نہیں فائل ہوئی. اچھا، ضمانت کوئی نہیں فائل ہوئی. اچھا، ابھی خبر یہ آئی ہے ذوالفی صاحب کہ شاہ محمود صاحب کو اٹک جیل میں جو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے، تو کیا باقی بھی آپ کے لوگوں کو اسی طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم کے، خصوصاً جو آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے جن میں اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں، آپ کو خدشہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو زیادہ ٹائم کے لیے اندر رکھیں؟
دیکھیں ظاہری بات ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہماری وائس چیئرمین صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وہ اٹک آ گئے ہیں، اسد عمر صاحب رحیم یار خان چلے گئے ہیں، ان کو وہاں بھیجا گیا ہے، اور اعظم سواتی صاحب کو راجن پور رحیم یار خان اور اسد عمر صاحب کو راجن پور، عمر چیمہ صاحب کو آئی بلیو بکر بھیجا ہے. جی تو یہ obviously ایک اسٹریٹجی تھی کہ سب کو علیحدہ علیحدہ جیلوں میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں بھیجیں. اسد عمر صاحب کا بھی جو میں نے دیکھا ہے، شاہ محمود صاحب کا وہ 30 دن کا ہے، لیکن وہ چیلنج ہوگا. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی خادم رضوی صاحب کے اوپر بھی ایسی ڈیٹینشن تھی اور وہ بھی اسکواش ہو گئی تھی. تو یہ مطلب یہ تو ایک نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی. انشاءاللہ کورٹ میں جب یہ ہوگا تو اچھا کل جو ہے پنڈی میں گرفتاریاں آپ نے دینی ہے، تو کل کا آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ سے ملاقات کے لیے کس جیل میں آیا جائے زلفی صاحب؟ پہلے تو آپ وعدہ کریں نا کہ آپ آئیں گے. نہیں میں ڈیفینیٹلی آؤں گا، آپ کو پتا ہے میں آؤں گا. خالی ہاتھ نہ آنا عادل بھائی، مٹھائی لے کے آؤں گا. یہ انشاءاللہ کل پنڈی میں کے پی سے بھی بڑا شو ہوگا. پنڈی کی ساری ڈسٹرکٹ، ان کی ڈسٹرکٹ تنظیم اور سارے ایم پی ایز ایم این ایز آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور آپ دیکھیں گے کہ کل انشاءاللہ بہت اچھا شو بھی ہوگا. سارے مین لیڈرز کی اور ساری. اچھا زلفی صاحب یہ بتائیے گا، پختونخوا میں 10 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، وہاں پہ ابھی بھی پی ٹی آئی کافی سٹرونگ ہے، وہاں پہ کسی نے کوئی گرفتاری نہیں دی؟ آپ کے جتنے بھی لیڈران تھے وہ وین میں چڑھ کے وکٹری بنا کے تصویریں کر کے پھر پتلی گلی سے نکل گئے سارے. تو یہ کیا اس طرح سے کیسے کامیاب ہوگی جیل بھرو تحریک؟ دیکھیں عادل بھائی، مجھے نہیں خیال کہ ہمیں تنقید کسی چیز کی کرنی. میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے خالی سنا تھا کیونکہ میں فون پہ ہوں تو میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. لیکن اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، عمر چیمہ صاحب، اعظم سواتی صاحب، ولید اقبال صاحب اور کوئی 70 اور ہمارے ورکرز اور لیڈرز نے گرفتاریاں دی ہوئی ہیں. تو تنقید کا تو کوئی گنجائش نہیں بنتی نا جی. ہماری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں پاکستان کے کس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر مطلب ہے کہ ہزاروں سینکڑوں لوگ نکلے ہیں تو کے پی میں بھی جو شو آپ نے دیکھا ہے، خالی ریکنفرم کر رہا ہوں کہ کے پی سے کون کون اریسٹڈ ہوئے ہیں، وہ آپ کو وہ پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک. اچھا یہ جو جیل بھرو تحریک ہے زلفی صاحب، یہ اس کا اس طرح سے امپیکٹ، دیکھیں آپ کا تو الٹیمیٹ جو گول ہے وہ ہے جناب ہمیں انتخابات چاہیے پنجاب اور کے پی میں. اب معاملہ آلریڈی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے از خود نوٹس لیا گیا، پی ٹی آئی بھی خوش ہے کہ جی عدالتوں سے ہمیں انصاف بھی مل رہا ہے. تو پھر تو کیا بنی جیل بھرو تحریک کی؟ کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے تھے گورنمنٹ سب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، آپ خود جا کے آپ نے گرفتاریاں دے دی، شاہ محمود صاحب کو 30 دن کے لیے اندر کر دیا گیا، تو آپ نے تو ان کا کام آسان کر دیا. الیکشن تو آپ کو ملنے نہیں ہے جیل بھرو تحریک سے، عدالت سے ہی ملیں گے. عادل بھائی دیکھیں، ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے. دیکھیں جس حالات میں پاکستان ہے نا، اس میں سمبولکزم بہت اہم ایک کردار اس وقت ایک رول پلے کرتے ہیں. اور جو جیل بھرو تحریک ہے وہ 2 چیزوں پہ مین ہے، 1 یا 3 چیزوں پہ. ایک کے الیکشن جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق ہیں اور آپ سے ہٹ نہیں سکتے، اور دوسرا مہنگائی کے اوپر، اور تیسرا کہ جو یہ غلط کیسز بن رہے ہیں. اب اس میں اگر ان نے جو یہ سارے کیسز بنائے تھے وہ بنائے اس لیے تھے کہ ہم پہ پریشر ڈالیں، جیل کا خوف ڈالیں. وہ خوف ہم نے خود ہی دور کر دیا جیل کا، کارکون سے بھی، لیڈروں سے بھی، اور خود ہم جیل، جیسے کہ خان صاحب نے بولا ہے کہ ان کی یہ بھی چیز پوری ہو جائے. تو دیکھیں ملک کے حالات ایک جو اس وقت ہیں، 9 مہینوں سے جو خان صاحب پہلے دن سے جو اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی، وہ کیوں ہے کہ معیشت، آپ کی انفلیشن، اس وقت مہنگائی کا آپ دیکھ رہے ہیں طوفان ہے. کل شہباز شریف نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اور بھی ہے آئی ایم ایف ڈیل کے بعد. ٹیررزم واپس ملک میں آ گئی ہے، کرائم ریٹ اوپر چلا گیا ہے، امپورٹس آپ کی بند ہوئی ہیں. کچھ گھر سے نکلو شیر کھا جاتا ہے یا اٹیک کر دیتا ہے آپ کو. مطلب کوئی عجیب ہی حال ہے اس وقت پاکستان کے اندر. تو یہ جو اسٹانس ہم نے لیا ہے جیل بھرو تحریک کا، وہ ایک سمبولک.
हाजी फजल इलाही साहब बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो आपकी देख रहा था, आपसे तो जेल में हमने मुलाकात करने आना था, आप गाड़ी में चढ़े, विक्ट्री का साइन बनाया, तस्वीर बनी, फिर आप चलते बने पतली गली से। ये कैसे जेल भरो तहरीक है? अब एक लीडर ने भी केपी में गिरफ्तारी नहीं दी आपकी। देखें, शुक्रिया शिदात। ऐसा है कि आज सुबह से लेके पहले हम अशनारी पुलिस स्टेशन के साथ दफा 44 लगे, वो भी तोड़ा हमने, फिर भी हमें कोई गिरफ्तार करने नहीं आए। फिर उसके बाद हम उठ के परवेज खटक साहब और जो हमारे लीडरान साहबान हैं उनकी क़यादत में हम जेल गए। जेल के वहाँ पे जो उन्होंने वायर लगाए हुए थे वो हमने तोड़ी, उसके बाद भी हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर हम खुद उनके वैन में चढ़ गए, फिर उन्होंने, उसके ड्राइवरों ने जो है, पुलिस वालों ने उस वैन को पंचर कर दिए। फिर हम 1 घंटा बैठे रहे। फिर हमें वहाँ पर जो एसएसपी साहिबान और जितने वो आए, कहते सर ये पंचर है, हम आपको दूसरी गाड़ी में लेके जाते हैं। जब हम उस गाड़ी से उतर गए तो वो पुलिस वाले हमसे भाग गए। फिर हमने मीडिया के थ्रू जो है हमने बहुत सारा वो क्या है कि आप खुदा के लिए हमारा किस लोगों के साथ वास्ता है कि इनका ज़मीर भर चुके हैं, क्या है। हम उनको कहते हैं कि हमने दफा 44 की वायलेशन कर दी, रोड बंद कर दी, सब कुछ किया, लेकिन हमें ये गिरफ्तार करनी। तो हम शाम तक उधर थे। फिर परवेज खटक साहब ने जो है मजबूरन जो है ऐलान करके कि नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम वो करेंगे। तो हमने तो क्या है कोशिश की हमें गिरफ्तार करें, और हम गए उनकी गाड़ियों में। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है आई साहब, मुझे ये बताएं, एक जो वीडियो है जिसमें आप वैन में चढ़ते हैं, आपको कहा जाता है विक्ट्री का साइन बनाएं, फिर तस्वीरें निकालती हैं, फिर आप दौड़े दौड़े उससे वैन से उतर के चले जाते हैं, तो उसकी वजह ये थी कि गाड़ी पंचर हो गई थी, वो पुलिस वालों ने कर नहीं, वो दूसरा, वो ऐसा था, वो तो 1:30 बजे का टाइम था, जमात खड़ी थी, मैं मस्जिद जा रहा था। तो आपको पता है ना, कुछ हमारे जो भाई हैं, बच्चे हैं, साफी ब्रदरान, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं कहते हैं हमें एक पिक्चर चाहिए सर, आप हमें एक पिक्चर दे दे। लेकिन पिक्चर की बजाय उन्होंने वीडियो की, और वीडियो गलत मोड पर और गलत माइंड पर। लेकिन मैं अफसोस के साथ सलाम पेश करता हूँ उस भाइयों को कि जिन्होंने, मैं नमाज के लिए जा रहा था, उधर हशनारी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने वैन खड़ी थी और बिल्कुल उसी के ऊपर मस्जिद थी, तो नमाज जमात खड़ी थी। तो अच्छा, मतलब ये कि आपको हाजी साहब, आपको ठीक है, आपको सहाफियों ने चढ़ाया वैन पर कि हमने आपकी तस्वीर लेनी है, मतलब आपने उधर गिरफ्तारी नहीं देनी और हमें पिक्चर चाहिए खुदा के लिए। मैंने कहा नमाज का टाइम है भाई साहब, वो जमात करी है। अल्लाह कहते नहीं प्लीज अल्लाह का वास्ते एक वो कर दे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी जो शुरू से पॉलिटिक्स में जब से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से ना डरा हूँ, ना मैं भागने वाला हूँ। आज पहला नाम मैं था और मेरे कायदी ने भी मेरा नाम दिया था, और हर जगह पर आपको पता है कि केपी में कितने FIR मुझ पे हुए, मैं कभी नहीं भागा हूँ, और ऐसे FIR हुए कि किसी का सोच में भी नहीं है। लेकिन हम डरने वाली, लेकिन उस साफी साहब जो है, हमारे जो भाई है, बच्चे हमारे, उनको सलाम पेश करता हूँ, माता उनकी ज़हनियत को सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम इतना ज़हनियत यार, अब फजल इलाही साहब, अब कब यूट्यूब के लिए आप गिरफ्तारी अब कब दे रहे हैं? अच्छा, मैं अभी भी तैयार हूँ, कल भी, मैं अभी भी तैयार हूँ, एनी टाइम तैयार है, क्योंकि इस गिरफ्तारी के पीछे बहुत बड़ा मकसद है कि ये इलेक्शन कराए, इलेक्शन के बाद मुल्क को मुस्तहकम बनाए। देखे, ये जो ख्वाजा असफ साहब हैं, ये जो जितने भी कठपुतली बने हुए हैं, इन्होंने खुद कहा कि मुल्क दिवालिया हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो अब डिफॉल्ट से बचना, अब गरीब के मुंह से ये नवाला छीन रहे हैं, पेट्रोल का रेट देखें, जो और दीगर ज़रूरियाती जिंदगी की अशिया है, उनको देखिए आप जरा काइंडली, चलो चेक करें। मतलब है कि अब वो मौलाना साहब को आप याद है, 1 रुपए पेट्रोल पे ये रोता, हमें क्या पता कि हम तो ये सोच रहे थे कि हम भी उनके साथ हमदर्दी में थे कि यार महंगाई नहीं होनी चाहिए। असल में वो तो अपने बेटे के लिए 4 मिनिस्ट्रियां मांग रहा था, वो तो अब अयाशों में है। वो देखे बीबी के साथ खड़ा होता है, बहुत खुश होता है, ना तो उसको फिर अभी ना उसको दीन याद है, ना इस्लाम याद है, सिर्फ इस्लामाबाद याद है उसको। ठीक है, चलें हाजी फजल इलाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के पाएंगे, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।